बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने एंसेस्टर्स के हवाले से, अपने बुज़ुर्गों के हवाले से कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के लिए वक़फ़ कर दी। अब यहाँ पर कुरान पाक की एक आयत का सहारा लेते हुए अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। सूरह तूर की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मफ़हूम उसका ये है कि वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद उनके नक्शे कदम पर चले, यानी कि ईमान लाने वाले गुज़र गए, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो गुज़र गए हैं, उनका दर्जा बहुत आला, मकाम बहुत आला, और उनकी नस्लें जो बाद में आ रही हैं अगर वो अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलेंगी तो अल्लाह फरमाता है उन्हें हम वही मकाम अता कर देंगे जो उनके बुज़ुर्गों का है, लेकिन शर्त ये है वो उनके नक्शे कदम पर चलें। तो किबला मौलाना अब्दुल्ला साकिब साहब से गुजारिश करता हूँ इस आयत की रोशनी में बताइएगा कि आखिर क्या वजह है असलाफ के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे, उनसे बगावत की जा रही है। नारा तो लगता है कि जनाब हम उनके हैं, मानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन अमली तौर पर उनके किरदार को अपनाने को तैयार नहीं। जबकि बुज़ुर्गान दीन जो यहाँ इस्लाम लाए उन्होंने इस्लाम तबलीग से कम किरदार से ज़्यादा पहुँचाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब नाज़रीन तक इस पैगाम पर रोशनी डालें ताकि हमारे अंदर ये जज्बा उजागर हो कि हमने बड़ों का सिर्फ ज़िक्र नहीं करना, सिर्फ योम नहीं मनाना, बल्कि उनके किरदार को भी अपनाना है। और शुक्रिया मुफ्ती साहब, एक बहुत अहम तरफ आपने इशारा फरमाया। कल के प्रोग्राम में आपने अपने एक जुमला इरशाद फरमाया था कि आजकल हम शॉर्टकट के आदी हो चुके हैं, और ये हकीकत है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े और नाम भी बन जाए। ऐसा नहीं होता। बड़ों की ज़िंदगी अगर आप अपने सामने रखते हैं और उसे आप अपने जो कहने रोल मॉडल बनाते हैं तो फिर आपको कम अज़ कम उस शख्सियत के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, जब आप उनकी ज़िंदगियों का मुतालिया करेंगे तो फिर अमल के दरवाज़े खुलते चले जाएंगे और फिर आप अमल की राह पे कदम टिकाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जल्द या बदेर आप फिर उनके मकाम में वो क़ुर्ब हासिल कर लेंगे कि जिससे उसकी उस शख्सियत की तवज्जुहात आपको नसीब हो जाएंगी। हमारे यहाँ ये किया जाता है कि हम उन हस्तियों के अय्याम मनाकर उनके ज़िक्र खैर करके समझते हैं कि हमने अपनी मोहब्बत को वफ़ा कर दिया। ऐसा नहीं होता। मोहब्बत का पहला तकाज़ा ये होता है कि महबूब के बताए हुए उसूल जो हैं उन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए। आज अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए अकाबरीन पर अगर कुछ एतराज़ात उठाने की जसारतें की जा रही हैं तो उसमें भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कसूरवार हम हैं कि हमने अपने बुज़ुर्गों का जो सही एक खिदमात का चैप्टर था वो दुनिया को दिखाया ही नहीं। हमने सिर्फ उन बुज़ुर्गों के नाम और चंद करामात को बयान करके समझा कि हमने अपनी मोहब्बत का उनसे हक़ अदा कर दिया। काश कि हमने उन बुज़ुर्गों की सीरत को लोगों के सामने रखा होता, उनकी तकालीफ़, उनकी मुश्किलात और उनकी साबित कदमी को अपने लिए हमने जो है वो आने वाली ज़िंदगी के लिए एक निशान बनाया होता तो फिर आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। जिस तरफ आपने इशारा किया, कुरान अजीज़ ने ये उसूल एक नहीं किबला मुफ्ती साहब मुतअद्दिद मकामात पर हमारे लिए कैटेगोरिकली वाज़े कर दिया कि बुज़ुर्गों की जो खिदमात हैं अल्लाह की बारगाह में, उसकी वजह से अल्लाह की करम नवाजी का सिलसिला उनकी औलादों पर जारी और सारी रहता है। कुरान मजीद सूरह काफ को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या के तज़किरा में ज़िमन में हमें ये बात पढ़ने को मिलती है कि एक दीवार गिर रही थी। उस दीवार को अल्लाह के हुक्म से जब दुरुस्त कर दिया गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि अगर हम इनसे मुआवजा ले लेते तो बेहतर था, क्योंकि उस बस्ती वालों का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। तो उस मौका पे जनाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज कहे, कुरान अजीज़ उनको यूँ बयान करता है कि व अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा, कि इस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का ख़जाना दफन था। उस ख़जाने की हिफाजत के लिए ये दीवार दुरुस्त की गई। हज़ारों यतीम बच्चे हैं जिनका हक़ आज मुआशरे में लोग खा जाते हैं, और अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो उस तरह से हमें
ایکٹیو نظر نہیں آ رہا جس طرح یہاں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، فرمایا ان کا والد نیک تھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ان کے باپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کے 7ویں پشت کے دادا کی بات ہو رہی ہے. تو یہ نیچے تک سلسلے چلتے ہیں. اگر ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلیں یقیناً اس میں کمزوری رہ جائے گی، یقیناً اس میں معاملات ویسے نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا قدم اس راستے پہ آ جانا یہ ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین مثال بن جائے گی. جیسے ابھی چشتی صاحب نے قبلہ شہید پاکستان ڈاکٹر صاحب علیہ الرحمہ کا تذکرہ کیا، تو ڈاکٹر صاحب تو ماضی قریب کی مثال ہے، ہمیں تو اعزاز حاصل ہے ان کی زیارت کا. تو ان کا یہ مقام جو ہے علامہ فضل حق خیر آبادی کی سیرت کو اپنانے کی وجہ سے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر فتوی جہاد دیا تو ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے شہید پاکستان نے ملک پاکستان کے امن کو مینٹین کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے اس فتنہ کے خلاف سینہ سپر ہوئے اور توانا آواز بن کے سامنے آئے کہ جن کے سامنے بولنے کی جرت اس وقت کوئی نہیں کر رہا تھا. اپنی زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ درویش صفت عالم دین اپنے بڑے کی زندگی کو پڑھ کر اور بڑے نہیں بڑوں کی زندگی کو پڑھ کر یہ میدان عمل میں نکلے. اللہ نے انہیں وہ عزت وہ مقام عطا کیا کہ آج دنیا انہیں شہید پاکستان کے نام سے یاد رکھتی ہے. تو ہمیں آج اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے ناظرین سے ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے اکابرین کو، اپنے اسلاف کو پڑھیے، ان کی زندگیوں سے سیکھیے اور جو اصول انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنائے، جس طرح آپ نے پچھلے سوال میں بھی اشارہ کیا فقر کی طرف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے لیا ہے. سیرت نبوی کے مختلف پہلو ہیں جو اللہ کے ولیوں میں آپ کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ان کا مظہر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آئیے آپ کسی اپنی ایک آئیڈیل شخصیت کو آج سے پڑھنا سٹارٹ کیجئے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور اس زندگی کے مطالعہ کو پھر اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے واضح کیجئے، تاکہ ایسا بھی وقت آئے کہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں شخصیت کو آئیڈیلائز کرتا ہے. جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان کے عمل سے پتا چلا، ان کی گفتگو سے پتا چلا، ان کے کردار سے پتا چلا. تو آج بہت زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف گفتار کے غازی نہ بنیں، ہم کردار کے غازی بنیں اور اپنے بڑوں کو ٹریبیوٹ اس انداز میں پیش کریں کہ ان کی زندگیوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے. میں چشتی صاحب کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ہی دوبارہ گزارش کرتا ہوں، آپ نے آخری جملے جو ارشاد فرمائے. آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہر آئے دن لوگ وائرل ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے آپ کا اس فن میں بڑا کون ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو بڑا ہے ہی کوئی نہیں. اس دور میں لوگ بے استادہ ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر نوجوان نسل بھی جن سے وہ پڑھ رہی ہے، جو ان کے بڑے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے اور انہوں نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا ہوتا ہے. اس حوالے سے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ اگر استاد نہیں ہے کوئی آپ کا تو پھر آپ کے پاس جو فن جو ہنر ہے وہ عارضی ہے، بے شک وہ ٹیمپریری ہے، وہ آیا وہ چلا جائے گا. لیکن جب آپ استاد سے جڑتے ہیں تو ہمارے ایک آج کے موجودہ دور کے بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم ہم انہیں کہتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ دینی مدارس کی جو ڈگری ہوتی ہے، جو سند ہوتی ہے، یہ ایک چین ہے جس سے آپ جڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے سلسلہ کو لے جاتے ہیں، اور وہ جو ایک فیض آپ کو ملتا ہے روحانی طور پر، وہ آپ کی بات کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور آپ کے فہم اور آپ کی سمجھ کی ٹھوکر سے آپ کو بچا لیتا ہے. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں قول پڑھ رہا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ جب کسی سے حدیث لینی ہے تو یہ دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو، کیوں یہ دین ہے اور دین ہر بندے سے نہیں لیا جاتا، دین بڑے سلیکٹیو لوگوں سے لیا جاتا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ آپ اور میں کوئی بھی شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس شعبے کے ماہر کے پاس بیٹھیں اور پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں چیزوں کو. حالات کے تقاضوں کو سمجھ لینا کافی نہیں جب تک کسی استاذ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ڈائریکٹلی اس سے اکتساب فیض
نہ کیا جائے، اس کی دعائیں شامل حال نہ ہوں۔ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کو وضو کرواتے ہوئے دل میں خیال گزرا کہ علی تجھے رب نے آزاد پیدا کیا ہے، تو کن کاموں میں پڑ گیا ہے؟ تو شیخ آپ کے دل کے خیال پر مطلع ہوئے اور نگاہ کو اٹھا کر مسکرا کر فرمایا، علی بیٹا، جب اللہ کسی کو مقام دینا چاہتا ہے تو اپنے کسی بندے کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ بھی اگر مقام چاہتے ہیں چند دن کی شہرت سے ہٹ کر دائمی مستقل، تو اس کے لیے آپ کو کسی استاذ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور قرآن عزیز کے اس اصول پر میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں صرف اسے باقی رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ، ہمارے اسلاف باقی ہیں۔ آپ بھی باقی رہنا چاہتے ہیں تو فائدہ دینے والے بنیے، ورنہ پانی پہ بلبلے آتے رہتے ہیں اور بلبلے جاتے بھی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، یعنی کہ ہم اس بات میں فخر محسوس نہ کریں کہ بڑا کوئی نہیں، بلکہ کسی بڑے کے ہو جائے تو اس میں فخر محسوس کریں۔ اگر آپ اجازت دیں مجھے آدھے جملے کی، تو یہ شرمندگی ہے، بے شک یہ فخر نہیں، یہ شرمندگی ہے۔ میرا بڑا کوئی نہیں، فخر یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہیں الحمدللہ۔ بڑا خوبصورت اردو ادب کا شعر ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا، پاؤں استادوں کے دعوے ہیں تو یہ فن آیا۔ میں چشتی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں چونکہ وقت بھی ہمارا اختتامی ہے اور بڑا مختصر رہ گیا ہے۔ چشتی صاحب، وہی سوال آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کو 200 سال 300 سال 400 1000 سال ہو گئے گزر گئے، اگر آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو قرآن میں سورہ طور آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کے وفات پانے کے ہزاروں سال بعد بھی ان کے نقش قدم کو اپنائیں گے تو اللہ جنت میں ہمیں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی، صرف تھوڑی سی محنت ہے اور اجر وہی جو اللہ ان کو عطا کر رہا ہے۔ اس میں کمال گرچہ ہمارا نہیں، کمال ان کا ہے۔ اللہ ان پر فضل فرما رہا ہے کہ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے ساتھ ہمارا شمار صرف لفظی کارروائی کی حد تک یا ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ حقیقتاً جو ہمارا ان سے تعلق ہے وہ قائم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، انسان کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنی صحبت کا اثر جلدی لیتا ہے، کہ جہاں پہ وہ بیٹھ رہا ہے، جس جگہ پہ بیٹھا ہے، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، ان لوگوں کا اثر وہ جلد قبول کرتا ہے۔ ان کے ساتھ رہ کر ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے اعتقادات، ان کے اخلاق و محاسن، ان کے اخلاق و اعتبار، بلکہ طریقہ گفتار کے اندر بھی ان جیسا ہو جاتا ہے۔ سقراط سے کسی نے یہ پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے ماضی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ اور لکھو کہ تم ماضی میں کیا سوچتے تھے۔ تو اس نے اپنے ماضی کے اندر بارے میں لکھا کہ ماضی کے اندر وہ کیا سوچتا تھا۔ جب اس نے لکھا تو سقراط نے کہا یہی تیرا مستقبل ہے۔ اگر تیرا ماضی طریق ہے تو تیرا مستقبل بھی طریق ہے، اگر تیرا ماضی منفی ہے تو تیرا مستقبل بھی منفی ہے، اور اگر تیرا ماضی جو ہے وہ روشن گزرا ہے تیرا مستقبل بھی روشن ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہم سے پہلے کوئی نہیں، ہم سے آگے ہی آگے سارا کچھ ہے، تو وہ سمجھ لیں ان سے پہلے بھی ان کا کوئی نہیں، ان کے بعد بھی ان کا کوئی نہیں، کیونکہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان صحبت سے فیض اٹھاتا ہے۔ بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کو پڑھیں تو قرآن واضح کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سبحان اللہ، کہ سچوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی صحبت کا اثر اور رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر وہ مفہوم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نشینی کے بارے میں کہ اچھی ہم نشینی جو ہے اس کی مثال حضور نے فرمائی کہ وہ عطر فروش کی طرح، کہ اس سے اگر تم کچھ بھی نہ لوگے تو اس کی خوشبو تم تک پہنچے گی، اور جو بری ہم نشینی ہے وہ اس بٹھی پہ بیٹھے ہوئے بندے کی طرح ہے کہ جس کی آگ کپڑے جلا دیتی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اس سے بچ بھی جاؤ تو اس کی جو بو ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گی۔ اور میاں صاحب نے اس کو پھر اپنے الفاظ میں پنجابی کے اندر وہ ذکر فرمایا، چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتارا، سودا پاویں لئیے نہ لئیے
हुल्ले आन हज़ारां और बुरे बंदे दी सोबत यारो वांग दुकान लुहारा कपड़े भावें कुंज कुंज बइए लेकिन छिनगा पैन हज़ारां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल हम अगर अपने बुज़ुर्गों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो सिर्फ़ उनका ज़िक्र बराए ज़िक्र ना करें, ज़िक्र बराए किरदार अपनाने के लिए करें। और जिस तरह चिश्ती साहिब ने रिवायत और शेर का सहारा लिया, फ़ारसी के अंदर भी इसी तरह कहा जाता है सोहबत साले साले तो राकुनद और सोहबत ताले ताले तो राकुनद। हम अगर ये चाहते हैं, और बड़ा ख़ूबसूरत किसी ने बहुत ही खूबसूरत ये जुमला है वो इरशाद फरमाया इसी अच्छी सोहबत के हवाले से। वो कहते हैं जब आप सोहबत बनाएं ना, किसी के साथ फ्रेंडशिप बनाएं, अपना हल्का बनाएं, तो आप ये जहन रख के बनाएं वही हल्का आपके जनाजे की पहली सफ़ है। ये ना उनको जनाजे की तकबीर ही ना कहनी आती हो, ये समझाने के लिए मिसाल। और हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। इख्तिताम पे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में एक नसीहती पैगाम वो ये है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक दाना से किसी ने पूछा हमें क्या चीज़ें ज़ख़ीरा करनी चाहिए, तो वो दाना फरमाने लगे वो चीज़ जमा करो, अगर तुम्हारी कश्ती डूब जाए तो वो चीज़ डूबने की बजाय तैरने लगे। तो वो हमारे आबा का किरदार है, हमारे बुज़ुर्गों की निस्बत है। उन बुज़ुर्गों का किरदार अगर हम ज़िंदा रखेंगे तो यकीन करें हम मरने के बाद भी ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बुज़ुर्गों की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में नए उन्वान के साथ। अल्लाह निगहबान।